شعور کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک نہ سائنس نے کوئی پراپر یا کوئی ڈیٹیل قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ ابھی اپنے آبزرویشن پہ اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں اس کی رائے مختلف جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور سٹل یہ چینجنگ اس کے اندر مزید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو شعور کیا ہے، اس کے بارے میں حتمی رائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے حساب سے، اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شعور کو ڈیفائن کریں کہ شعور اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کے پاس آپشنز موجود ہے اپنی گاڑی کی، بس کی، ٹرین کی، ہوائی جہاز کی، یا اور بھی جو مختلف ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کے ذریعے سے وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے یا انتخاب کریں گے کہ آپ کو کس چیز پہ جانا ہے، تو وہ آپ اپنے سرکمسٹانسز اور آپ کے پاس موجود آپشنز اور حالات، واقعات، آپ نے کس طریقے سے جانا ہے، آپ نے اکیلے جانا ہے، فیملی کے ساتھ جانا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے، ٹائم کی کیا امپورٹنس ہے، ٹائم بچانا ہے یا پیسہ بچانا ہے، یہ ساری کی ساری آپشنز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے پلین سے جانا ہے، بس سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے یا اپنی گاڑی سے جانا ہے۔ اور بہت سارے فیکٹرز جب آپ نے اس میں آبزرو کیے تو لیٹ سے کہ آپ نے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ چن لی کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہوئے جانا ہے، تو ہم اپنی گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ جو چوائس آپ نے لی ہے، یہ آپ نے اپنے حالات، واقعات، سرکمسٹانسز کے حوالے سے آپ نے ساری کی ساری وہ آبزرویشن کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لے لیا۔ اب اس میں جو چیز خاص طور پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری چوائسز آپ کے پاس آلریڈی موجود تھیں۔ کوئی بھی چوائس آپ نے بنائی نہیں ہے، کوئی بھی آپشن آپ نے بنائی نہیں ہے، گاڑی آپ نے بنائی نہیں ہے، آپ کے پاس موجود تھی، بس آپ نے بنائی نہیں ہے، آپ کے پاس موجود تھی، ٹرین کا آپشن آپ کے پاس موجود تھا، جہاز کا آپشن آپ کے پاس موجود تھا، اور بس کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنائی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود تھی۔ ان ساری چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز کا جو ہے وہ انتخاب کیا کہ اس چیز کے اوپر میں نے اب ٹریول کرنا ہے اور میں یہ چیز چوز کر کے چلا جاؤں گا۔ اب اسی طرح آپ کی سوچیں ہیں، اس کو بھی میں آپ کو اس ڈیٹیل میں تھوڑی سی سمجھا دیتا ہوں، وہ بھی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کے اندر جو سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہوئی ہے، اب آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ چل رہے ہیں کہ جی یہ کام ہے، مصروفیت ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یار باس فلانا یہ کر رہا ہے، باس نے یہ کہہ دینا ہے، فلانے نے یہ کہہ دینا۔ آپ وہ ساری کی ساری آپشنز کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد جانا ہے، یہاں پڑھنی ہے یا چھوڑ دینی ہے۔ اب یہ سارے اوقات پہلے سے موجود ہیں، اذان ہمیشہ سے ہوتی ہے، موجود ہے، اب مسجد آلریڈی موجود ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی موجود ہے، بٹ اور جو آپ کے آس پاس ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے یا اللہ کو ٹائم دینا ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں۔ اب ان ساری کی ساری آپشن سے جو ہے وہ آپ کوئی چیز، کوئی راستہ، کوئی مقصد طے کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لیٹ سے فیصلہ کر دیا کہ یار میں یہ میٹنگ سے فارغ ہو جاؤں، یہ کام کر لوں، کمپلیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں یہیں پہ نماز پڑھ لوں گا، یو ہیو ڈیسائیڈڈ۔ یا پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈیلے کیا، ڈیلے کرتے 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 وہ نماز جو ہے وہ آپ کی قضا ہو گئی، یہ فوت ہو گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چوائسز آپ کے پاس آلریڈی پہلے سے موجود تھی، آپ نے کوئی بھی چیز بنائی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی، ان میں سے آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ اپنے لیے انتخاب کیا اور اس پر آپ عمل پیرا ہو گئے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں اس وقت انسان کے سامنے، اس دنیا میں، انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ جو بھی واقعات، حالات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، ان تمام حالات و واقعات کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف آپشنز انسان کے اپنے لیے موجود ہوتی ہیں، اور ان آپشنز میں سے کسی بھی ایک آپشن کا انتخاب کرنا، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے، جو چیز چوز کرتا ہے،
اس کو کرنے کی جو پاور انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ اصل میں شعور کہلاتا ہے۔ اب وہ شعور یا وہ جو طاقت ہے آپ کے پاس، شعور کی طاقت، وہ آپ صحیح مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحیح پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا صحیح چیز کو جو ہے وہ منتخب کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا غلط چیز کو کرنے کے لیے، یہ بھی اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈیفائن کیسے کریں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ تو اس کے بھی حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، انسان کے اندر جو ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، 4 مخلوقات کا مجموعہ ہوتا ہے جو انسان کی جو ذات ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا تو آپ خود ہو گئے۔ آپ خود کیا ہیں؟ آپ کا شعور ہے، شعور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ نمبر 1 پہ آپ کے پاس آ گیا۔ یہ بھی ڈیفائن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کر دیا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نفس ہوتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہوا پچھلی ویڈیوز میں کہ نفس جو ہے وہ ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو انسان کے اندر اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، جو ریفلیکسز ہوتے ہیں، ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، ان کو سب کو، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ اس کو کمانڈ کرتے ہیں، آپ کا شعور اس کو کمانڈ کرتا ہے، وہ چیزیں وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ دوسرا آپ کا شیطان، تیسرا آپ کا شیطان ہوتا ہے، اور چوتھی آپ کی روح ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں، چاروں کے چاروں جو ہے وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ آپ کے شعور کے سامنے مختلف رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا نفس، روح، شیطان، یہ تینوں آپس میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان رائے میں سے آپ کوئی ایک جو ہے چیز چوز کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور اس کو منتخب کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ اپنے نفس کے ذریعے سے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نفس کس طریقے سے چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، کمپلیٹلی اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیتا ہے، اس کو ہیبیچول کر لیتا ہے یا اس کی عادت بنا لیتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گریجولی وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کس طریقے سے یہ ہوتی۔ تو یہ چیز اس ویڈیو میں سمجھ آ گئی آپ کو کہ شعور کیا ہوتا ہے، شعور کیا کرتا ہے۔ شعور آپ کی روح، شیطان اور نفس کی رائے میں سے کوئی صحیح رائے جو ہے وہ چوز کرتا ہے، یا جو بھی رائے آپ کو صحیح لگتی ہو، چاہے وہ شیطان کی ہے، چاہے وہ روح کی ہے، چاہے وہ نفس کی ہے، جو رائے آپ کو صحیح لگے گی، مناسب لگے گی، آپ اس کو چوز کر لیں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات کی ایک جو ہے وہ ڈسکشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ 4 فیکٹرز آپ کے اندر آ گئے، آپ کی ذات کے اندر جو آپ کی ذات کو ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کا شعور، روح، نفس، شیطان، یہ چاروں مخلوقات یا چاروں کی چاروں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں، اینڈ یو آر ورکنگ ود دیم، اور اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، یا کوئی بھی جو ایکشن ہے یا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو شعور کے حوالے سے اور آپ کی سیلف کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سے میں آپ کو مزید کے اس کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی دیتا رہوں گا اور سمجھاتا بھی رہوں گا کہ اس کو آگے ہم نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔